السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ۔ میرے محترم بھائیوں، آج یکم مئی ہے اور اکثر آپ میڈیا پہ اور دوسرے ذرائع سے سنتے رہتے ہیں کہ آج کا دن وہ شکاگو کے شہداء کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور ہمارے ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ لوگ تو مسلمان ہی نہیں تھے، وہ شہید کیسے ہو گئے۔ تو بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ اسلام نے بھی مزدور کے حقوق بیان کیے ہیں، مالک کے حقوق بیان کیے ہیں، اور اس موضوع پر جتنی رہنمائی اسلام نے کی ہے نہ کسی اور مذہب نے کی ہے، نہ کوئی اور ادارے نے کی ہے۔ UN کے اندر کہیں بھی اتنی واضح بات نہیں جتنی اسلام نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کی مزدوری کا تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ان کے سسرال کی طرف سے کہ ان کے سسر نے کہا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، الا ان تأجرنی 8 حجج، اس معاہدے کے تحت کہ تو 8 سال مزدوری کرے گا میرے پاس، اور اگر 10 پورے کر دے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ تو مزدوری کی پھر موسیٰ علیہ السلام نے۔ انبیاء کرام علیہ السلام محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوائے چند ایک کے، ان میں سے اکثر لوگ کھیتی باڑی کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، یہ ان کا پیشہ تھا۔ اسلام نے اپنے ماتحت مزدور غلام ان کے ساتھ بڑا نرم سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، غلام ہیں یا دوسرے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو ویسے پہننے کے لیے جیسا خود پہنتے ہو، ان کو ویسے کھانے کے لیے دو جیسا خود کھاتے ہو، اور انہیں اتنا کام نہ دو جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ اگر زیادہ کام ہے خود ساتھ کروا دو، یا اگر زیادہ وقت لگے گا ان کو پھر اس کا الگ مزدوری اوور ٹائم ان کو دے دو۔ میرے بھائیوں، آج کارخانوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر اگر ہم انصاف سے دیکھیں نا، سب سے زیادہ کام مزدور کا ہوتا ہے، لیبر کا ہوتا ہے، اور مالک سے لے کے نیچے تک سب کے سب مزدور اور لیبر کی محنت کے اوپر سارا ان کا سسٹم چلتا ہے۔ جس کی محنت کے اوپر سارا کارخانہ چل رہا ہے اس کو سب سے کم مزدوری دی جاتی ہے۔ کہ ظلم نہیں؟ میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی خیرات کرنے والے، بڑی بڑی افطاریاں کرانے والے، اور بڑے بڑے وہ مساجد میں فلاں جگہ خیراتی اداروں کو پیسے دینے والے، لیکن جب مزدور کو پیسے دینے کی باری آتی ہے تو پھر پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے۔ پھر ساری خیرات، سارے صدقے اور سارے جناب افطاریاں جو سب کچھ کرا رہے ہو، مزدور کے ساتھ تم کیا سلوک کر رہے ہو؟ واللہ یہ حقوق العباد ہیں، ان کا حق مارو گے کبھی سکھ نہیں پاؤ گے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت کے۔ اور میں نے بڑے بڑے عجیب مشاہدے کیے اس بارے میں۔ ایک دفعہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو مالکین ہیں نا، مالکان، وہ عجیب ان کا کلیہ ہے۔ جو ان سے ایڈوانس پیسے لے لیتا ہے ان کی مزدوری اور ہے، اور جو ایڈوانس پیسے نہیں لیتا ان کی مزدوری کی شرح اور ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو اور ظلم ہو گیا۔ اور یہ بات میں نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہ لوگ مزدور کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت پیسے سے نہیں ہے،
مال سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے، مادیت سے نہیں ہے، وسائل کی فراوانی سے نہیں ہے، عزت و تقوی کے ساتھ ہے، نہ مالک کے ساتھ خاص ہے، نہ متحد کے ساتھ خاص ہے۔ حکومت اعلان کرتی ہے 25,000 پہ کم از کم مزدور کی مزدوری ہونی چاہیے، لیکن حکومت کے اہلکاروں کو، حکومت کو پتہ ہونا چاہیے 25,000 دیتا کون نہیں ہم؟ کیا آپ لوگوں نے چیک کی ہے؟ اور دکانوں کے اوپر رکھے گئے لڑکے مزدور لوگ ان کو 10,000 روپے، 10,000 اور بڑے کو 12,000 10,000 دے رہے ہیں۔ 25,000 کراؤ نا ان کے۔ صرف اعلان کرنے سے تو بات نہیں بن جائے گی کہ ہم نے مزدور کی تنخواہ 25,000 کر دی ہے، تو 25,000 غریب کو دیتا کون ہے؟ اس وقت مزدور کے لیے، محنت کرنے والے کے لیے قانون سازی کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ سختی کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ مین پاور، مین طاقت، مین کام، مین فنکشن وہ کس کا؟ کسی کی جگہ پہ اوپر وہ لیبر کا ہے، مزدور کا ہے، اور سب سے بیچارہ محرومی کا شکار بھی وہ ہے۔ یہ یہاں مسئلہ نہیں، صرف بڑی بڑی کمپنیاں یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں بچوں کو، آپ کو باہر اتنی تنخواہ ملے گی، وہاں جا کر کمپنی کہتے ہیں نہیں جی اتنی نہیں، اس سے کم دیں گے۔ یہاں سے وعدہ کر کے اور لے جاتے ہیں مزدور کو، اور وہاں جا کے اور دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظلم کہ کمپنیاں غیر ممالک کے اندر مزدوری کروا لیتے ہیں، پیسے بہت دیر بعد دیتے ہیں، دیتے نہیں، بہت پریشان کرتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر ہر جگہ مزدور کے حقوق کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی ادائیگی کے بارے میں سخت قوانین کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے ہاں جو امیر لوگ ہیں وہ بچیوں کو گھروں میں کام کاج کے لیے رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے حکام نے، حکمرانوں نے کبھی سوچا اس بات پر کہ غریب بچیوں کو گھر میں کام کاج پہ رکھ کے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ ایک آدھ کیس آؤٹ ہو گیا، وہ اسلام آباد کا کوئی جج تھا، اس کا کیس آؤٹ ہو گیا، ایک دو اور جگہ کا آؤٹ ہو گیا، سامنے آ گیا، ورنہ بہت تلخ حقائق ہیں۔ اگر آپ اس پر تحقیق کریں گے، بہت ضرورت ہے مزدور کے اوپر کام کرنے کی، اس کے حقوق دلوانے کی۔ اگر ہمارے حکمرانوں نے اس پہ کام کر لیا نا، اللہ بھی خوش ہوگا، مزدور بھی خوش ہوگا، اللہ ان کو بھی خوشحالی دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔